بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے آپ کے درمیان قرآن و سنت کی روشنی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، اعتراضات اور اس کا ازالہ۔ اس وقت ہندوستان کے اندر جو ماحول ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر کے، یا جو ماحول بنایا گیا، اس سے ہر مسلمان بے چین ہے، فکر مند ہے کہ حالات اتنے بگڑ گئے یا بگاڑا گیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، بس ضرورت ہے کہ ہم انہیں حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ لوگوں نے کوشش کی کہ نبی کو بدنام کریں، نبی کی شخصیت کو داغدار کریں، آپ کی شبیہ ایسی بنائی جائے کہ لگے کہ یہ کوئی دین سے تعلق رکھنے والی شخصیت نہیں تھی، ان کے اندر تقوی و طہارت نہیں تھا، ان کا اخلاق بہت خراب تھا۔ اس طرح کی کوشش کی گئی، اور یہ آج سے ایسی کوشش نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اور وہ چیزیں ہم کو دکھتی ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، آپ کی عزت بڑھتی رہے گی، آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہم یہ بتلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بھی گستاخی کر لی جائے، لیکن آپ کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، آپ کی عزت، آپ کا احترام صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمین بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھتا ہے، نعت پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی، غیر مسلم شعراء کی ہے جو نبی کی شان میں نعت لکھتے ہیں، اشعار پیش کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان آپ کی شان بلند ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے درمیان بھی نبی کی شان بلند ہوگی۔ وہ چند لوگ ہوں گے جو ان کے اندر کجی ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، حسد ہے، اس کی بنیاد پر، یا ان کا کوئی اپنا دنیاوی مقصد ہے، سیاسی مقصد ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ بہت معمولی لوگ ہیں، ورنہ اکثر لوگ مسلم ہو کہ غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے، تو بلند ہے۔ دنیا ہزار کوشش کر لے آپ کی بے عزتی کرنے کی، آپ کے شان میں گستاخی کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔
اتنا بلند کر دیا ہے رب العالمین نے کہ روزانہ مومنوں کو حکم ہوا کہ 5 وقت آپ کو نماز پڑھنی، 5 وقت نماز کے لیے آپ کو اذان دینی۔ اذان میں جہاں اللہ اکبر آئے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے گا، وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں 2 مرتبہ اس کو کہا جائے گا۔ 5 وقت اذان دینی ہے، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ روئی زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، اذان نہ ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ جو مسلم علاقے ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہاں تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، ان کے یہاں بھی 1000 بندشیں لگائیں، 1000 کوششیں کریں، لیکن النبی کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرما دیا ہے۔ ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی The 100، ایسے لوگوں کو اس نے جمع کیا جن کے اثرات سماج پر، معاشرے پر، اپنی قوم پر رہا، جو سماج کو سدھارنے میں اہم کردار جنہوں نے ادا کیا۔ وہ غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں مصنف، اور اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے کہ کون سب سے اعلیٰ شخصیت اس کی نگاہ میں عیسائی ہوتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ سب سے پہلے نمبر پر کرتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ اپنی کتاب میں نبی کا نام ذکر کرتا ہے، کمال یہ ہے وہ مجبور ہو کر کے نبی کا نام سب سے پہلے مقام پر دیتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین اخلاق و کردار کا اگر کوئی مالک ہے جس کے اثرات سماج و معاشرے پہ رہے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں اس تعلق سے بے فکر رہنا چاہیے کہ نبی کی شان میں گستاخی کوئی بھی کرے، نبی کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے تمہیدی گفتگو میری چل رہی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے، ان کے لیے بھی ایک طرح سے چیلنج ہے جو لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنی زبان کو گندی کرتے ہیں، اپنے دل کو گندا کرتے ہیں، اپنے مزاج کو گندا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے۔ بہت سارے جرائم ہیں دنیا میں، بہت سارے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو درگزر کر دیتا ہے، اور یہ آیا گیا ہو گیا، پھر بعد میں دیکھ لیا جائے گا، آخرت میں اس کی سزا دے دی جائے گی۔ لیکن نبی کی شان میں گستاخی ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، نبی گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے انتقام لینے کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ رب العالمین خود کافی ہے کس چیز کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انتقام لینے کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے اور دنیا بھی جانتی ہے جس سے انتقام رب العالمین لے لے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ فرماتا ہے نبی ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، مشرکین سے اعراض کیجئے۔ یہ لوگ تو بکتے رہتے ہیں، کبھی پاگل کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی کچھ کہا، الزامات لگاتے رہتے ہیں، تو ان کو چھوڑیے، اپنا کام کیجئے، دعوت و تبلیغ کرتے رہیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے وہ بھی ذکر کیا وہ کون لوگ ہیں جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جان لیں گے، انجام ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ وہ کون ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رہے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی اس دور کے لیے بھی تھا، آئندہ بھی رہے گا، جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان سے انتقام لے لیں گے۔ لہذا ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، بچ نہیں سکتے۔ کوئی کہیں سے بھی تمہارا تعلق ہو، کسی بھی جماعت و پارٹی سے تمہارا تعلق ہو، کتنا بھی تم پہنچے ہوئے ہو، کتنے بھی اثر و رسوخ ہیں تمہارے، کسی سے تمہارے تعلقات ہیں، کس کے تم ترجمان بنے ہو، خود بھی ہو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جان لو گے، انجام پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے دکھا دیا ہے جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔
لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں کہ اس کا جرم یہ تھا، اس کا انجام یہ ہوا ہے، لہذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلے جس نے گستاخی کی ہے وہ کون تھا؟ آپ کے گھر کا تھا۔ وہ کون تھا؟ جی ابو لہب، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی وہ ابو لہب تھا۔ کیا کبھی آپ نے پڑھا اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی موت کیسے آئی؟ اس کو کیسے دفنایا گیا یا پھینکا گیا؟ شاید ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ وہ قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے جب آواز دی یا صباحا، آؤ لوگو، اور اس وقت جب آپ نے توحید کی دعوت دی، اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد، تبا لک، تمہاری بربادی ہو اے محمد۔ یہ پہلی گستاخی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی جو آپ کے چچا ابو لہب نے کیا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کی موت ایک بیماری میں ہوئی تھی، طاعون کی بیماری، اور حالت یہ ہے کہ گھر والوں نے مارے ڈر کے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کی لاش پڑی رہی۔ کئی دن ہو گئے، جب بدبو آنے لگی تو لوگوں نے سوچا اس کو کیا کریں۔ ایک گڑھا باہر کھودا گیا اور بانس وغیرہ لے کر کے اسے ڈھکیل کر لے جا کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ بہت بنتے تھے، ان کا بڑا مقام تھا، لیکن جرم ایک تھا، نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ نے دکھا دیا انا کفیناک المستہزئین، نبی کو کچھ نہیں کرنا پڑا ہے، نبی کو کچھ نہیں کرنا پڑا ہے، ان کی جانب سے اللہ رب العالمین نے انتقام لے لیا ہے۔ وہ اس دور کی میں نے مثال دی، بعد کے ادوار میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے نشان عبرت بنا گئے، لہذا ان کے لیے بھی تنبیہ۔ اور اس کے بعد ایک آخری چیز ہے جس میں مجھے کہنا ہے کہ مسلمانوں، ہم جذبات میں آ کر کے کہ کوئی ہمارے نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہم رد عمل میں، ریئیکشن میں دوسرے مذہب کے جو بڑے لوگ مانے جاتے ہیں، ان کی مقدس شخصیات، ان کی نگاہ میں ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو کہا ہے اس لیے ہم ان کے جو ہیں ان کو کہہ دیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ بھائی وہ ان کی نگاہ میں بڑے ہیں، وہ ان کے معبود بنائے گئے ہیں، وہ ان کو پوجتے ہیں، ان سے ان کو عقیدت ہے، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں گے تو پلٹ کر کے لا علمی میں، ان کو معلوم نہیں اللہ کون ہے، ان کو معلوم نہیں کہ نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ انتقاماً جب ہم ان کے بڑوں کو کہیں گے تو پلٹ کر کے وہ ہمارے بڑوں کو، اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اما عائشہ کو، امہات المومنین کو، صحابہ کرام کو، یا آج کی معزز جو شخصیات ہیں ان پر وہ کیچڑ اچھالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اے لوگوں تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، کیوں؟ عدوًا بغیر علم، دشمنی میں، وہ جانکاری نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رد عمل میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، اس بس یہ وغیرہ کی جو باتیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے ڈیبیٹ کرتے ہوئے ایک دم لائیو انہوں نے کیسا مذاق ہے، شیورنگ ہے، کیا ہے، کیسا، ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کسی کے یہاں تو ہے، اس کا آپ مذاق اڑائیں گے تو شاید رد عمل آتا ہے۔ تو یہ غلطیاں بھی ہم سے ہوتی، نہ پہلے ہم ایسی غلطی کریں، نہ آئندہ کریں۔ وہ ان کا جو معاملہ اللہ ان سے نپٹ لے گا، کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ صرف اپنی دعوت پیش کرنا ہے، اپنا عقیدہ پیش کرنا ہے، توحید پیش کرنا ہے، نبی کی سیرت کو پیش کرنا ہے، نبی کے اخلاق و کردار کو پیش کرنا ہے۔ یہی ہمارا کام ہے۔ جس کو جچے گا وہ اپنا لے گا، اور جس کو نہیں جچے گا وہ اپنا راستہ دیکھے۔ اللہ رب العالمین وہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لہذا مسلمانوں، یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ بطور تمہید کے لیے، گرچہ وہ طویل ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی شان میں کتنا بھی لوگ گستاخی کر لیں، نبی کی شان میں کمی آنے والی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دوسرا ایسے لوگوں سے اللہ نپٹ لیتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ انتقام لے لیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے معبود ہیں، ان کی بڑی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا مت بولیں۔ ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ اب آئیے آج دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے تعلق سے کئی اعتراضات ہیں۔
نبی کی شخصیت لوگوں نے جس نے بھی پڑھا ہے انصاف کے ساتھ پڑھا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ان سے بڑا با اخلاق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز، اس سے بڑھ کر کسی اور کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی نبی کو اس حیثیت سے پڑھا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی اور کا کریکٹر نہیں ہے، کسی اور کا اخلاق نہیں۔ بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جس کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں۔ اولاً 11 شادیاں ہوں، دوسری بات اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں شادی ہوئی۔ ان دونوں چیزوں کو لے کر کے غیر مسلمین بھی اعتراض کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہمارا نوجوان، ہم مسلمان علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہاں آ کے رک جاتے ہیں اور معاملے میں ہم نبی کا دفاع کرتے ہیں، ہمارے نبی ایسے ہیں، ہمارے نبی ایسے ہیں، ہمارے نبی ایسے ہیں، اور جہاں سامنے والے نے یہ کہہ دیا بہت با اخلاق ہیں، 11 شادیاں کیے ہیں، یا عیاشی نہیں تو اور کیا نعوذ باللہ، یا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بہت با اخلاق ہیں، اتنا اعلیٰ کردار کے مالک تھے، اتنی کم عمر بچی سے انہوں نے نکاح کیا تھا، یہیں آ کر کے رک جاتے ہیں۔ غیر کا معاملہ یہ ہے تو غیر ہے۔ مجھے اس بات پر شکایت ہے، شکوہ ہے کہ اپنے لوگوں میں سے وہ لوگ جو نبی کو نہیں پڑھتے ہیں، نبی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ بھی ایسے موقع پر خاموش ہو جاتے ہیں، ان سے جواب نہیں بن پڑتا، وہ یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ یار بات تو صحیح ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آئیے اسی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور سیرت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات 3 چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا عیاش تھے؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا کیا وہ درست تھا اتنی کم عمری میں؟ اور تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں؟ اتنی زیادہ شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ بھی عیاشی سے تعلق رکھتی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، جس کے اخلاق کی شہادت اللہ رب العالمین دے، وہ عیاش نہیں ہو سکتا ہے، وہ عیاش نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوتا ہے وہ کتنی عمر میں ہوتا ہے؟ 25 سال کی عمر میں۔ کن سے ہوتا ہے؟ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال عمر تھی۔ ان کی حیثیت کی تھی، باکرہ تھی یا سیبہ، یعنی بیوہ تھی یا بغیر نکاح کے؟ طلاق شدہ۔ کتنا ان کا اس سے پہلے کتنے ان کا نکاح ہو چکا تھا؟ 2۔ ایک عیاش شخص اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے، وہ بھی 2 نکاح اس کا ہو چکا ہے، اس سے وہ نکاح کرے گا؟ ہم تو آپ سے ہی پوچھتے ہیں، کتنی بھی نیک خاتون ہوں، عیاش کی بات چھوڑ دیجئے، اپنے سے 15 سال اوپر، وہ بھی بیوہ، اور کسی بھی پوچھ لیجئے، کسی بھی کمیونٹی میں جا کے پوچھ لیجئے، عیاش شخص اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرے، وہ بھی بیوہ سے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ اپنی جوانی کے 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا ہے۔ 25 سال میں شادی کیا، 25 سال تک ان کے ساتھ رہے، کوئی اور نکاح نہیں کیا ہے۔ اگر عیاش تھے نعوذ باللہ تو بہت ساری عورتیں تھیں، اور نبی بنائے جانے کے بعد ایک کمی نہیں تھی، بہت ساری مل جاتی۔ خود کفار مکہ نے کہا تھا شادی کرو گے کیا؟ تمہاری شادی اور کرا دیتے ہیں، خوبصورت عرب کی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے مالدار، اس سے ہم نکاح کرا دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال میں شادی کی،
اپنے سے 15 سال زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی یا مطلقہ ہو گئی ان سے شادی کی، اور پھر جوانی کے 25 سال جو عموماً لوگ عیاشی کے کہہ سکتے ہیں وہ انہی کے ساتھ گزارتی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے شادی ہوتی، یعنی ایک ہی بیوی اس وقت بھی، اور محرمہ ہی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو جاتا، لیکن رخصتی مدینہ میں جا کے ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 54 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی پہ اکتفا کرتے تھے۔ اما خدیجہ جو بیوہ تھیں، 15 سال بڑی تھیں، ان کے ساتھ 25 سال بسر کیا، دوسری بیوہ حضرت سودا آئی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بسر کیا، اور نکاح تو ہوا اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن رخصتی کہاں ہوئی؟ مدینہ میں۔ 54 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح، وہ بھی جو بھی آپ کے زوجیت میں تھی وہ بیوہ تھیں، آپ سے عموماً بڑی تھی، ان کے ساتھ ہم نے بسر کیا۔ کیا ایک عیاش شخص ایسا کر سکتا ہے؟ یہ مثال ہے، اسی کو پیش کر دیا جائے کافی ہے۔ عیاشی کرنے والا، جو بعد میں جو چیزیں آئیں جس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں 11 شادیاں، اگر عیاشی کرنا تھا تو جوانی کی عمر میں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا نہیں تھا کہ کچھ کمی تھی، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی مکہ کے اندر آپ کو صادق امین تمام لوگ محبت کرتے تھے، اور رشتہ بھیجتے تو بآسانی رشتہ طے ہو جاتا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک سے زائد شادی کا رواج نہیں تھا، سب تھا، اور کفالت بھی کر لیتے، سب کچھ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کیا حکمت تھی، کیوں نہیں کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ آپ عیاش نہیں تھے، ورنہ ایک پر اکتفا نہ کرتے، وہ بھی جوانی کے اہم مرحلے میں 25 سال، اور اس کے بعد 3 سال اور ملا کر کے 28 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی پر اکتفا کر، وہ بھی بیوہ۔ تو ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیاش نہیں تھے۔ ہم کو اس چیز کو جواب دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی عیاش شخص ایسی زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات، اما عائشہ اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح جو اتنی کم عمری میں ہوا، اور رخصتی کم عمری میں ہوئی، اس کی کیا حکمت تھی؟ کیا یہ بھی عیاشی کی وجہ سے ہوا ہے یا کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اما عائشہ اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کس طریقے سے انجام پایا، کیا ترتیب تھی، کہاں سے شروعات ہوئی، اور پھر کیسے نکاح عمل میں آیا۔ سب سے پہلے اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی، اور صحیح روایت ہے کہ یہ نکاح جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ ہوا یوں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں، ہر موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، دکھ سکھ جیسا بھی موقع آیا، جس طریقے سے بھی موقع آیا، ہر جگہ ایک وفا شعار بیوی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے انتقال کے بعد اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا، چچا، اور اسی سال اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا جاتا ہے، غم کا سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنہائی محسوس کر رہے تھے اور غم میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر اپنے نبی کی دلجوئی کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کو خواب میں دکھلایا مجھے کہ میں آئندہ آپ کی بیوی ہونے والی ہوں۔ فرماتی ہیں ان جبریل جاء بصورتها فی خرفۃ حریر خضراء، کہ جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک سبز کپڑے کے ٹکڑے میں میری تصویر لے کر کے آئے۔ فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، اور آ کے کہا یہ آپ کی بیوی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ایک مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کا حکم آ گیا تو ہم کو اب کچھ نہیں سوچنا ہے،
وہ کس سے ہے، کیا ہے، کیوں ہوا، ہمیں نہیں سوچنا ہے۔ نبی اللہ کا حکم آ گیا، وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم پر چلتے تھے، اس بنیاد پر ہو گیا، معاملہ ختم۔ اور اللہ کے کسی بھی معاملے میں، اللہ کے کسی بھی فیصلے پر ہمیں سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان ابن مدعون اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم، خولہ بنت حکیم معمر تھیں، وہ آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ انتقال بیوی کا ہو چکا تھا، تو کیا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے؟ انہوں نے کہا کہ سیبہ بھی ہیں، باکرہ بھی ہیں۔ سیبہ یعنی جن کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، چاہے طلاق ہوا ہو چاہے بیوہ رہی ہوں، اور باکرہ وہ جن کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو کہا بیوہ جو باکرہ ہیں وہ تمہارے دوست کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا بیوہ جو ہیں سیبہ جو ہیں وہ حضرت سودہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سے میرا تذکرہ کر دیجیے، دونوں سے میرا تذکرہ کر دیجیے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف گئے، ادھر بھی جا کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے میں نے کہا تو آپ نے ایسا کہا، اور ادھر بھی جا کر کے خوشی خوشی حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ سے ذکر کیا کہ بڑی خوش بختی ہے آپ کے لیے، بڑی خوش نصیب ہیں، آپ کی بیٹی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، ابھی رکیے، ابو بکر اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے دیجیے۔ وہ آئے تو ان سے بھی ذکر کیا کہ آپ بڑی خوش نصیبی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ایسی بات ہوئی اور آپ نے یہ کہا کہ میرا ذکر کر دینا، یعنی آپ ایک طریقے سے راضی ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ان کی بھتیجی لگیں گی، یعنی ہم لوگ تو بھائی بھائی ہیں۔ تو جا کر کے حضرت خولہ بنت حکیم اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ وہ بکر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بھائی وہ آپ کی بھتیجی لگے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی دین کے اعتبار سے ہیں بھائی، باقی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو محرمات میں سے ہو۔ لہذا اس سننے کے بعد جا کر کے وہ بتاتی ہیں، ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جائیں ہم نکاح کر دیتے ہیں۔ بس یہی معاملہ تھا، وہ 6 سال کی عمر تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح پڑھا دیا گیا اور میں اس وقت 6 سال کی تھی، یہ نکاح ہوا۔ اسی کو اللہ کے نبی حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید روایت کیا ہے کہ جس وقت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنین، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی۔ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، اور ان پر جب دخول فرمایا یعنی جب رخصتی ہوئی، وَهِيَ بِنْتُ 9، تو وہ 9 سال کی تھیں۔ وَمَكَثْتُ عِنْدَهَا 9، فرماتی ہیں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال مزید رہی، یعنی رخصتی کے بعد 9 سال۔ جب آپ کی رخصتی 9 سال عمر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ اس روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور پہلا جو میں نے ذکر کیا خولہ بنت حکیم اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ جو ہے معجم الکبیر میں ہے، حسن درجے کی سند ہے اس کی۔ تو یہ پورا پروسیسر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا۔ اس میں کہیں بھی دیکھیے اس پورے واقعے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی؟ حضرت عائشہ سے نکاح کرنے میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی؟ نہیں، پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں بات ڈالی، حضرت جبریل کو آپ کی صورت لے کر کے بھیجا کہ دکھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہیں سے کہا ہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں اللہ کے نبی نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اللہ عائشہ سے میرا نکاح کرا دیں۔ دوسرا، نکاح کا پیغام آپ نے نہیں بھیجا،
بلکہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ غمزدہ ہیں، عام الحزن ہو چکا، بیوی کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، تو ایسا لگا کہ کوئی ان کا غمگسار ہونا چاہیے، کوئی ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے وہ رشتہ لے کر کے آئیں۔ اللہ کے نبی نے رشتہ نہیں بھیجا تھا، بلکہ وہ رشتہ لے کر کے آئے، اور انہوں نے دونوں آپشن رکھا ہے کہ ایک بیوہ ہے اور ایک باکرا ہے، دونوں میں سے جس سے آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دونوں کا، پوچھا کون کون، بتایا کہ فلاں فلاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں کا جا کے میرا ذکر کر دینا، کوئی زور زبردستی نہیں تھی، سیدھا معاملہ جا کے ذکر کر دینا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ یہاں اس سے بتلانا ہی میں چاہتا ہوں، حضرت عائشہ سے نکاح کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کوئی اقدام نہیں کیا، یا تو اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی، اور دوسرا ایک اللہ آپ ہی کے سماج کے رشتہ داروں میں سے خولہ بنت حکیم نے آپ کی جانب خود پیغام لے کر کے آئیں، اس کے بعد آپ نے رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر جو نکاح ہوا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی تھے ان کی اجازت سے ہوا ہے، زبردستی نہیں۔ یہاں ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے نعوذ باللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ دی گئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، حکومت ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے، آئندہ آپ ہمارے جانشین ہونے والے ہیں، لہذا بیٹی کا نکاح ہم سے کر، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ اس پورے واقعے کو میں نے اس لیے ذکر کر دیا ہے تاکہ ایک دم کلیئر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اقدام نہیں کیا ہے کہ میں عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروں گا، نہ اللہ سے آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، اور نہ ہی آپ نے رشتہ بھیجا ہے، بلکہ رشتہ کوئی اور لے کر کے آیا ہے، آپ نے سنا، پسند آیا، آپ نے ہاں کہہ دی اور کہا جا کے ذکر کر دو، اور جب ادھر سے رضامندی آئی تو اس کے بعد نکاح ہوا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، شریعت اسلامیہ میں نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، کتنے سال میں ہو جائے تب نکاح ہو، یہ تو بعد کے لوگوں نے وہ تمام چیزیں شروع کی ہیں، ورنہ شریعت اسلامیہ میں اور دوسرے بھی مذاہب کے اندر نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں رہی۔ اگر کوئی چیز ہے تو یہ تھی کہ لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائے، دوسری بات جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر یہ چیز آ گئی تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے ان کی اجازت کے ساتھ، بلا اجازت کے بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طریقے سے رخصتی کے لیے بغیر بلوغت کے بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائیں، جسمانی طور پر اس لائق ہو جائیں کہ رخصتی کی جا سکے، تو شریعت بالکل اجازت دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر کے مرحلے میں ہو۔ اگر یہ چیز 9 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے واقعی رخصتی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر 19 سال 29 سال 49 سال کی عمر میں یہ چیز نہیں آتی ہے تو ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بتلانا یہ ہے کہ عمر کی وجہ سے نکاح کا تعلق نہیں ہے، بلکہ بلوغت ہونی چاہیے، جسمانی اور ذہنی طور پر تیاری ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز آتی ہے تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب بلوغت کتنی عمر میں آ رہی ہے وہ دیکھا جائے گا، اور جو ہے ذہنی طور پر جسمانی طور پر کب تیار ہو جا رہی ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اس کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں تو مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں بچیاں یا بچے بالغ ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہوتی، یہاں کچھ ہوگا، کسی علاقے میں کچھ ہوگا اور کسی علاقے میں کچھ ہوگا، ایسا آپ دیکھیں گے۔ عرب کا جو ماحول ہے، اور آج تو کھان پین کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں جہاں کھان پین تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر بھی بچیاں جلدی بالغ ہونے لگی، 11 سال میں بلوغت آنے لگی، ایسے واقعات ہیں۔ بچوں کی بھی جلدی، ولا کھان پین کے اعتبار سے کیا ہم کھا رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو عرب کا جو ملک تھا وہاں کا کھان پین بھی گرم چیزیں ہیں اور ماحول بھی ہے، اور اس دور میں اس مرحلے میں بچیاں بالغ ہو جایا کرتی تھیں، تو کوئی یہ ظلم ہی نہیں تھا کہ نابالغ سے آپ نے نکاح کر لیا یا رخصت، نہیں، وہ بالغ ہو چکی تھیں، اور اسی طریقے سے ذہنی طور پر جسمانی طور پر وہ تیار تھیں، اجازت بھی ان کی جانب سے تھی، ولی کی بھی اجازت تھی، کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں تھا۔ اما عائشہ اللہ تعالی عنہا کے نکاح تو ہو گیا، رخصتی سے پہلے ان کی والدہ ان کو کئی چیزیں کھلایا کرتی تھیں تاکہ تھوڑا جسم مضبوط ہو جائے، تیار کر رہی تھی جسمانی طور پر۔
اور جب یہ محسوس ہوا کہ ہاں اب یہ تیار ہو گئی ہیں تو انہوں نے خود رخصتی کا پیغام بھیجا کہ اب ان کو رخصت کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ان کو رخصت کرائیے، خود انہوں نے رخصت کرا کے بھیجا۔ تو یہ اس میں کہیں کوئی زور زبردستی کی بات نہیں تھی، اور اس دور میں یہ بہت معمول کی چیز تھی، لوگ اس کو عیب نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شادی ایسے بچیوں سے ہوئی تھی، سماج میں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ایسے تاریخ کی پڑھیے تو اس میں ملتا ہے کہ 11 سال کی عمر میں بچی کی ولادت ہوئی، یعنی ایک بچی کا نکاح ہوا، 11 سال کی عمر میں ولادت ہوتی ایک بچی کی، اور آگے چل کر یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے 11 سال بعد یہ بھی ایک بچی کو جنم دیتی ہے، جو پہلی جس کا نکاح ہوا تھا 21 سال کی عمر میں وہ نانی بن جاتی ہے۔ یہ ہے تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے اور کوئی غلط نہیں۔ وجہ یہی، اور یہ بھی چیز ہے کہ ایک دو نہیں کئی واقعات ہیں۔ یہاں صرف یہ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اسلام کے اندر نہیں تھا کہ اسلام میں کم عمری میں شادی ہو رہی تھی، باقی دیگر مذاہب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے وہاں بھی یہی کیفیت تھی، بلکہ ہندوازم کے اندر بھی جائیے وہاں بھی یہی چیز تھی، عیسائیت کے اندر بھی جائیے وہاں بھی یہی چیز تھی، یعنی ایک دم یہ رواج تھا، یہ عیب کی بات نہیں تھی۔ اگر یہ عیب کی بات ہوتی، ذرا سا سوچیے، اگر یہ عیب کی بات ہوتی تو کفار مکہ اس کو اچھالتے کہ نہیں؟ یا منافقین اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کے لیے اس چیز کو اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ اگر یہ سماج میں اس سماج میں کوئی عیب کی چیز تھی، آج جیسے اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، ابھی کوئی نکاح کر لے تو کیا ہوگا؟ چاہے عمر دراز عورت چھوٹے بچے سے شادی کر لے، یعنی کہ ایک دم نوجوان ہو اس سے، اور یا کوئی عمر دراز شخص سے کسی چھوٹے بچے سے شادی کرنے جو ابھی بلوغت کو پہنچی ہے، پورے سماج میں وہ پھیل جا رہے فلانا نے فلاں سے شادی کر لیا ہے، اس کو غیرت نہیں آتی اپنی بچی جیسی عمر اس کے ساتھ، کیونکہ آج کے سماج میں یہ ایک عیب بنا دیا گیا ہے، اس وجہ سے عیب دکھ رہا ہے۔ اس سماج میں عیب نہیں تھا، اگر عیب ہوتا تو سب سے پہلے کفار اس کو اٹھاتے، منافقین اس کو اٹھاتے، وہ تو تلاش میں رہتے تھے نا کہ کس طریقے سے موقع ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بدنام کریں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور اگر موقع نہ ملے تو وہ گڑھا کرتے تھے، الزام لگایا کرتے تھے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل تھے؟ بدنام کرنے کے لیے مجنون کہا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے؟ ان کو بھی معلوم تھا کہ قرآن جو پڑھتے ہیں وہ جادو نہیں ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، لیکن بدنام کرنے کے لیے آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، اور نہ جانے کون کون سے القاب لگائے گئے۔ کیوں؟ نبی کو بدنام کرنا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا ہے، تاکہ ان کی دعوت لوگ قبول نہ کریں۔ منافقین کو ذرا دیکھیے کہ شادی کے مسائل کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، انشاءاللہ آگے وہ بات آئے گی۔ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضرت زید کی بیوی تھیں، زید بن حارثہ، جن کو اللہ کے نبی نے متبنہ، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی اور کی اولاد ہے، لوگ اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو یہ بیٹا بنا لینا یا بیٹی بنا لینا دوسری کی اولاد کو، یہ حقیقی اولاد جیسے نہیں ہوتی، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی کسی شخص کو متبنہ بنا لے، لے پالک بیٹا بنا لے یا اپنا بیٹا قرار دے لے، تو لوگ ایک دم اس کو حقیقی بیٹا مانتے تھے، کہ جس طریقے سے اپنا سگا بیٹا ہے اسی طریقے سے وہ بھی بیٹا ہے، جیسے سگے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ویسے لے پالک بیٹے کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی اگر بیٹا طلاق دے دے، تو وہ ایسا تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس سے جو جس نے بیٹا بنایا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک غلط رسم تھی، اللہ رب العالمین کو حکم ہوا کہ اس رسم کو مٹانا ہے، اور کہا کہ زینب بن جحش جن کا نکاح حضرت زید سے ہوا ان کی انبن ہیں، وہ طلاق دینے والے ہیں، ان سے آپ نکاح کر لی۔ جیسے آپ نے نکاح کیا ویسے ہی لوگوں نے اعتراض کیا ہے، یہ دیکھو اپنے بیٹے کی بہو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہا کہ ایک بار انہوں نے دیکھ لیا تھا حضرت زینب کو بہت خوبصورت تھی، اس وجہ سے حضرت زید پر دباؤ ڈالا کہ تم طلاق دے دو، اس کے بعد ہم نکاح کر لیں، نعوذ باللہ۔ یعنی شادی کے مسائل میں بھی انہوں نے اعتراض کیا، لیکن اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟
کم عمری کی شادی بھی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اما عائشہ کی 9 سال پہ رخصتی پہ اعتراض انہوں نے کیوں نہیں کیا، جبکہ دوسری شادی پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے ایک عیب کی چیز تھی، اس کو انہوں نے اٹھایا، بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن کم عمری میں شادی کرنا، رخصتی ہو جانا، یہ عیب نہیں تھا اس دور میں، اسی لیے کفار نے اس کو کبھی اٹھایا نہیں، بدنام کرنے کی اس کے ذریعے سے کوشش نہیں کی. اسی طریقے سے ایک اور چیز دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی اما عائشہ اللہ تعالی عنہا منافقین طاق میں رہا کرتے تھے، کہاں موقع ملے، کیسے ہم کو موقع ہاتھ آ جائے اور ہم نبی کو پریشان کریں، نبی کی عزت و آبرو پر ہم ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، وہ تلاش میں رہا کرتے تھے. اما عائشہ اللہ تعالی عنہا ایک غزوہ میں تھیں، غزوہ بنو مستلق اس کا نام تھا، وہاں سے واپس آ رہی تھیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا اور وہ وہیں چھوٹ گئیں، کسی وہ تفصیل دوسری ہے، آپ پڑھ لینا. وہاں آپ چھوٹ گئیں، لشکر کوچ کر گیا. صفوان ابن معطل اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ آپ پیچھے پیچھے آئیے، کوئی سامان چھوٹا ہو تو لے کے آنا. وہ اسی تلاش میں تھے، لشکر کوچ کر چکا ہے. اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تو لیٹی ہیں وہاں پر، لوگ ان کو بھول گئے تھے، وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی یا اپنے ہار کی تلاش کے لیے گئی تھی. لوگوں نے سوچا کہ وہ حوض میں موجود ہیں، اٹھا کر کے حوض اونٹ پہ رکھ دیا اور یہ ابھی پیچھے ہیں، لشکر کوچ کر چکا ہے. یہ آئیں، دیکھا کوئی نہیں، کیا کریں، کہا یہیں لیٹتے ہیں، یہیں بیٹھتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کو پتہ چلے گا تو لوگوں کو بھیجیں گے لینے کے لیے. کہتی ہیں کہ میں وہیں بیٹھی اور بیٹھتے ہیں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی. صفوان ابن معطل اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، چنانچہ وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا کوئی ہے، وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے نبی کی بیوی. چنانچہ اللہ کے حضرت عائشہ کی نیند کھل جاتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی. وہ اونٹ بیٹھاتے ہیں، اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، لے کے چل دیتے ہیں. آگے جہاں قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا وہاں پہنچ کر کے جب منافقین نے دیکھا، عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ ارے یہ کیا، یہ اکیلی ہیں صفوان بن معطل کے ساتھ، فوراً اس نے پورا گڑھ کے تیار کر دیا نعوذ باللہ کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا ویسا ویسا. واقعی اس کا مشہور ہے. یہی اما عائشہ ہیں، یہی اما عائشہ ہیں. منافقین ایک غلط بات کو سچ کرنے کی کوشش کی، الزام لگایا، نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان کے ذریعہ سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کم عمری میں یہ عیب تھا تو اس مسئلے کو منافقین نے کبھی کیوں نہیں اٹھایا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس دور میں یہ عیب تھا ہی نہیں، کسی کے ہاں یہ غلط نہیں تھا. ایسی شادیاں ہوتی تھیں اور جو آپ آج خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ جسمانی طور سے وہ اس طریقے سے وہ لوگ تیار ہو جایا کرتے تھے. لہذا یہ عیب نہیں تھا، اور عیب نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. اول تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، دوسرا اس سماج کے اندر بھی غلط نہیں تھا. لہذا اگر سماج کے اندر غلط ہو اور اس کے باوجود کرتے تو ایسا ہوتا کہ ہاں یہ عیاشی کر رہے ہیں نعوذ باللہ. لیکن نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے. تو یہ اما عائشہ اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں شادی آپ نے کیا تو کوئی عیاشی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے تھا، ان کے والدین کی رضامندی سے تھا، اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی سے تھا. اس زمانے میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ بہت ساری شادیاں ایسی ہوا کرتی تھیں، مسلمانوں میں بھی غیر مسلمین میں بھی، اور یہ کوئی ظلم کی بات نہیں تھی. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ زبردستی ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ کا نکاح کر دیا اور راضی نہ رہا. شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر ولی ایک نابالغ بچی کا نکاح کسی سے کر دے، نابالغ بچی ہے، اس کا نکاح کسی سے کر دے، بچی آج بالغ ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اس نکاح کے سے راضی نہیں ہوں، تو شریعت کہتی کہ بچی کی بات مانی جائے گی. زبردستی کسی کے ساتھ اس کو باندھا نہیں جا سکتا. اما عائشہ اللہ تعالی عنہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ان کے والدین کو اعتراض، نہ اما عائشہ کو اعتراض، نہ اس زمانے کے لوگوں کو اعتراض، نہ نبی کو اعتراض، کسی کو اعتراض نہیں. آج ہم اعتراض کرنے بیٹھے ہیں. بھائی جن کا معاملہ ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جن کے ساتھ معاملہ ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جس وقت کے معاملہ ہے اس وقت کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے.
یہ بس زیادہ دن نہیں، بس زیادہ 50 سال پہلے سے اس طرح کا معاملہ شروع ہوا ہے. یہ اعتراض اس کو بنایا گیا، یہ عیب بنایا گیا. اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا تو اس شادی پر فخر کیا کرتی تھی، اس شادی پر آپ فخر کرتی تھیں. اور بعض مواقع پہ موقع آیا کہ اگر جدا ہونا چاہو جدا ہو جاؤ، موقع دیا گیا. ایک موقع تھا، سن لو واقعہ. مدینہ میں تھوڑا خوشحالی آ گئی تھی تو انصاری صحابہ اپنی بیوی بچوں کا خرچ برچ بڑھا دیے تھے. وہ دیکھ کر کے امہات المومنین میں مطالبہ کرنا شروع کیا، ہمارا بھی نفقہ بڑھایا جائے. اور باقاعدہ اس کے لیے دھرنے پہ بیٹھ گئیں. دھرنا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھیر کے بیٹھ گئیں. کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا نفقہ بڑھایا جائے، ہمارا نفقہ بڑھایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے. اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ یہی ہماری آمدنی ہے، اس میں رہنا ہے تو رہو ورنہ جا سکتی ہو. اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات اجرا عظیما. اے نبی اپنی بیویوں سے آپ کہیے کہ اگر ان کو دنیا میں چمک دمک چاہیے، نان و نفقہ میں اضافہ چاہیے، تو ایسا ہے کہ آؤ تم کو ہم رخصت کر دیتے ہیں، جاؤ عیش سے رہو. اور اگر اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہو، اللہ اس کے رسول سے راضی ہو تو رہو، اسی میں رہنا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، بہترین اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی جو وعدہ تھا ادھار کا وعدہ تھا، یہاں نہیں تو وہاں ملنے والا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، دیکھیے محبت، لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی سے شادی، اتنا عمر میں اتنا فاصلہ ہے، کیسے مزاج ملتا ہوگا، زبردستی والا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو بلایا، سب سے پہلے اما عائشہ کو بلایا اور کہا دیکھو ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. عمر کم تھی نا، عمر کم تھی. بعض لوگ ثابت کرنا چاہتے نہیں عمر کم نہیں تھی اس وقت، اللہ ان کی عمر نکاح رخصتی وہ 19 سال تھی، غلط ثابت کرتے ہیں. بہرحال عمر کم تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بات پوچھوں گا، جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. آپ نے فرمایا پوچھیے. تو اللہ کے نبی نے یہی آیت کریمہ پیش کر دی کہ اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے کہ اگر دنیا چاہیے تو جا سکتے ہو، اور آخرت چاہیے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو ایسے ہی رہنا ہے. اما عائشہ فرماتی اللہ کے نبی آپ کے معاملے میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کی ضرورت ہے، ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اور ایک بات کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے جو جواب دیا ہے نا، ابھی جا کر کے آپ دوسری بیویوں سے بھی یہی بات کہیں گے تو میرا والا جواب ان کو مت بتانا، میرا جواب ان کو مت بتانا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو ضرور بتاؤں گا. یہاں صرف دکھلانا یہ چاہتا ہوں کہ دونوں کی اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا خوش ہیں. لوگوں کے اعتراض ہے، دوسرے لوگوں کے اعتراض ہے. یعنی موقع ملا، اگر زبردستی کا معاملہ تھا تو جا سکتی تھی نا، مجھے نہیں رہنا ہے، ہماری کم عمر ہے پھر بھی ہمارا نکاح کر دیا گیا، زبردستی کا معاملہ ہے، چھوڑ کے جا سکتی تھی. لیکن کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں مشورہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اور خواہش کیا ہے کہ میں اکیلی رہوں تو بہتر ہے. اس لیے کہا کہ میرا جواب ان لوگوں کو مت بتانا. اللہ کے نبی کہا میں سب کو بتا دوں گا. لیکن خواہش تھی نا کہ وہ اپنے اعتبار سے جواب دیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ چلی جائیں، نہیں رہنا ہے ہم کو. لیکن جب یہ سن لیں گی عائشہ نے ایسا کا جواب دیا ہے تو سب وہی جواب دیں گی. یعنی خواہش تھی کہ اکیلے رہنے کا موقع مل جائے. اتنی خوشگوار زندگی ہے، اور پھر بھی ایک دوسرے پر ظلم کی بات کی جا رہی ہے، اعتراض کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ چند چیزیں ہیں کہ اما عائشہ اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا اللہ کے نبی کا، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، ان کے والدین کی رضامندی سے ہوا ہے، اما عائشہ کی رضامندی سے ہوا ہے. اور اسی طریقے سے نکاح ہونے کے بعد دونوں بہت خوش تھے. کہیں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ ظلم کا شائبہ بھی رہا ہو یا اما عائشہ اس سے راضی نہ رہی ہوں یا کوئی راضی نہ رہا ہو. پورے سماج کے اندر تمام مسلمان اس سے راضی تھے. آخری بات کرنا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. ایک بات جو کہی جاتی، اتنی زیادہ شادیاں، 11 شادیاں کی.
تو یہ تو کوئی وہی شخص کر سکتا ہے جو عیاش قسم کا ہو. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی تو ایسے نہیں تھے. وہی کچھ یہاں رکھا، کچھ وہاں رکھا، کچھ وہاں چھپایا، کچھ وہاں چھپایا، کچھ بغیر نکاح کے تو چل رہا ہے. عیاش تو ایسے ہوا کرتے. تو کہتے ہیں کہ 11 نکاح کیا. یہاں پر اگر ہم سے کوئی سوال کرے، ہم مومن ہیں، نبی سے محبت ہے، نبی سے عقیدت ہے، نبی کا دفاع بھی کرتے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یہ ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. وہ دھرنا، وہ احتجاج، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے، وہ سب ہوتا رہے گا. اس سے کام نہیں بننے والا ہے. تھوڑا محنت کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، اور نبی کے بارے میں پڑھو کہ ہمارے نبی کیسے تھے، کیسی انہوں نے زندگی گزاری. 2 فائدہ ہوگا. ایک تو کہ ہم بھی ان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا گھر خوشگوار ہو جائے گا. شادی بیاہ کے معاملے میں اتنے مسائل ہیں مسلم سماج کے اندر، مسلم گھرانوں کے اندر، کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن لوگ اس کو حل کیسے کرتے ہیں؟ سماج کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے. ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، لڑکی کے تو ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے سماج میں یہ، ان کے سماج میں. اس طریقے سے ہم کیوں یہ نہیں کہتے کہ آؤ، نہ ہمارا خاندان، نہ آپ کا خاندان، نہ میرا سماج، نہ آپ کا سماج، ہم دونوں اس معاملے کو اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کر دیتے کہ اس مسئلے کو اللہ کے نبی نے کیسے حل کیا ہے. چاہے جو فیصلہ ہے ہم بھی قبول کریں گے، آپ بھی قبول کر لیجیے، معاملہ حل ہو جائے گا. معاملہ فستا کہاں ہے کہ ہم بضد ہیں کہ اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے طریقے سے رہنا ہوگا. یہ گھر آپ کا نہیں، اللہ کا ہے. یہ پوری کائنات اللہ کی ہے. یہاں آپ کا نہیں، اللہ کے چلے گی. اور اللہ نے جو چلایا ہے نبی کی سیرت کے ذریعے سے بتایا ہے. اس اعتبار سے جس کی شادی ہوئی وہ بھی، اور جس کی شادی نہیں ہے وہ بھی، جس کی نئی شادی وہ بھی، ہر ایک کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں کہ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو کیسے لے کے چلتے تھے، کیسے ماحول تھے، کس اعتبار سے زندگی. اگر ایسا ہے یقین جانیے مسجد میں بیٹھ کے ہم بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا سیرت پڑھنے سے کہ کوئی ہمارے نبی پر اعتراض کرے گا تو ہم منہ دبا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جواب دیں گے، بتائیں گے بھائی یہ ایسا ہے، اس بنیاد پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. کیوں کی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 شادی، 11 شادی، 12 شادی، 8 شادی وہ عام سی بات تھی. لوگ کر رہے تھے. اسی لیے جب اللہ کا حکم آیا کہ مومنین 4 سے زیادہ نہیں کریں گے، تو بعض صحابہ کرام تھے جن کی 8 بیویاں تھیں. اب یہ ہوا کہ 4 ہی رکھنا ہے، 4 کو چھوڑنا ہے. کن کو چھوڑیں، کن کو رکھیں، تو اس کا بھی قاعدہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے کر لیجیے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس دور میں رواج تھا زیادہ شادیاں کرنے کا. 8 شادیاں جو مثال میں نے دیا صحابی رسول کا معاملہ تھا، اور بھی لوگوں نے شادیاں کی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا. کب تک نہیں کیا تھا؟ 54 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے ساتھ تھے. 50 کی عمر پہنچی، اما خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال گزار کے آپ کے ساتھ رخصت ہوئیں. اس کے بعد حضرت سودا بیوہ ہیں وہ آئیں. اما عائشہ سے نکاح ہوا لیکن رخصتی وہاں ہوئی. یعنی 54 سال تک یا 53 سال تک آپ مانیں تو اتنے دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادی نہیں کی ہے. یعنی ایک بیوی آپ نے رکھا ہے. اب 54 سال عمر ہونے کے بعد کسی کو عیاشی سوجے گی؟ نہیں. لوگ حالانکہ کر رہے تھے اور آپ کرتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، اور سماج غلط نہیں مانتا، عام سی بات تھی وہاں. تو اسی لیے پابندی لگائے کہ 4 سے زیادہ مت رکھیے. اس کی حکمتیں تھیں. شادی صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، مقاصد ہوا کرتے ہیں. خاص طور سے کوئی بڑا شخص ہے، بڑی پوسٹ پر ہے، سماج میں ایک بڑا کردار اس کا ہے، اس اعتبار سے اس کی بہت ساری اور ضرورتیں ہوتی ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 جو شادیاں کیں، اس کی حکمتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی چیز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت جو ضرورت پیش آئی، بیوہ کی کثرت ہونے لگی، ان کے شوہر جنگ بدر میں، جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کو سنبھالے گا کون؟ 70 صحابہ کرام جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور سب کی ایک سے زائد بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ اتنی زیادہ بیوہ عورتیں سماج میں موجود ہیں، تو اس سماج کو سنبھالے گا کون؟ تو ایک چیز یہ رائج کی آپ نے کہ بیواؤں سے شادی کیا جائے، نکاح بیوگان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دوسرے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اما خدیجہ سے آپ نے نکاح کیا تو آپ کی ضرورت تھی کہ شادی عمر ہو چکی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے نکاح کیا، وہ بھی بیوہ تھیں لیکن ایک ضرورت تھی۔ اما عائشہ سے نکاح کیا، واحد اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو بیوہ نہیں تھی، مطلقہ نہیں تھی، باکرہ تھی، باقی سب بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ تو یہ 3 کو چھوڑ کر کے بقیہ جو نکاح ہوا، ان میں سے 3-4 تو ایسی ہیں جو بیوہ ہو چکی تھی، ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ جیسے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حفصہ اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہماری ماں ہیں، ان کا نکاح ہوا تھا خنیس بن حذافہ سہمی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ غزوہ بدر میں وہ زخمی ہوئے، اور پھر بعد میں وہی زخم ان کی موت کا سبب بن گئے، یہ بیوہ ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ دوسرا زینب بنت خزیمہ الہلالیہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شوہر عبیدہ بن حارث ہیں، بدر میں شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ تیسرا ہے ام المؤمنین ام سلمہ بنت ابی امیہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، ان کے بچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بہت پریشان تھیں، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دعا ہے کہ کبھی دیکھ کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، وہ پڑھیں، اور ساتھ میں ہے کہ اللہم اخلف، اللہ اس کا بہترین بدلہ ہم کو دے دے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ اتنے بہترین شوہر تھے کہ میرے تصور ہی میں نہیں تھا کہ ان سے بہتر کوئی شوہر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے وہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عنایت فرمائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دعا کو پڑھوں گی میں تو ابو سلمہ سے بہترین شوہر کون مل سکتا ہے؟ ایسا کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ بہرحال جب ان کی عدت پوری ہوئی، ان کے کئی بچے تھے، بیوہ ہو چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس طریقے سے ان سے نکاح ہوا۔ یہ 3 نکاح میں دکھا رہا ہوں کہ بیوہ سماج میں جب زیادہ ہوئیں تو ان کے جو ہے آپ نے کفالت کے لیے نکاح خود کیا، اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی تلقین کی، انہوں نے بھی نکاح کیا۔ اس طریقے سے جو بیوائیں تھیں ان کا کوئی سہارا بن گیا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ جو بیوہ ہیں ان سے نکاح کر لیا جائے، تاکہ اس طریقے سے ان کے خرچ برچ کا انتظام ہو، ان کی کفالت کا معاملہ ہو۔ دوسرا مقصد تھا سماج میں کوئی عیب ہے اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ نکاح کریں۔ جیسے حضرت زینب بنت جحش اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پھوپھیزاد بہن ہیں، یہ ان کا نکاح زید بن حارثہ اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور زید بن حارثہ اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ ان کو زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے، یعنی ایک دم اصلی بیٹے جیسا۔ اور اس سماج میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا رائج تھا کہ ایک دم اصلی بیٹے جیسا تھا، تو اس چیز کو ختم کرنا تھا، اس عیب کو ختم کر، اس برائی کا خاتمہ کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زینب بن جحش سے آپ نکاح کیجیے زید کے طلاق دینے کے بعد۔ یہ چیز اللہ کے نبی کو بہت بھاری محسوس ہوئی کہ کیسے اس سماج میں رہتے ہوئے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے میں نکاح کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ڈر ہوتا ہے، سب کو ڈر ہوتا ہے، اور واقعتاً اللہ کے نبی کو بھی ڈر ہوا۔ آپ پڑھیں گے آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں حالانکہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ چنانچہ حضرت زینب بن جحش اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح
یہ اسی رسم کو ختم کرنے کے لیے ہوا. کیا عیاشی کے لیے نکاح ہو رہا ہے؟ نہیں، عیاشی کے لیے نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایک اور مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ اس دور میں بہت ساری دشمنیاں ہوا کرتی تھی، اور دشمنیوں کا خاتمہ اگر یہ ہو جائے کہ ان کے قبیلے میں اگر آپ نکاح کر لیں، اگر آپ ان کے داماد ہو گئے تو لوگ دشمنی ختم کر دیتے تھے. ابو سفیان اللہ تعالی عنہ جو ایک دور تھا جو سب سے بڑے دشمن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ خود مکہ ہی نہیں آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، کہاں مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، ان کی قیادت کرتے تھے. جب ام حبیبہ اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، ایک منٹ سوری، ہاں ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش ہیں، اور ان کے شوہر حبشہ ہجرت کرتے ہیں، وہاں جا کے نصرانی ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. اب یہ پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور ان سے نکاح کرنے کے بعد ابو سفیان ٹھنڈے پڑ گئے. ابو سفیان جو اتنے بڑے دشمن تھے کہ ہر موقع پر مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے، مدینہ کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس نکاح کے بعد کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا ہے کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف اقدام کیا. ایسے ہی یہودی ہیں، ام المومنین حضرت صفیہ حوی بن اخطب یہودی سردار تھا، بنو نذیر کا سردار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جب قید ہو کر کے آئیں، ان سے نکاح کر لیا، تب سے یہودیوں کی جانب سے وہ ریشہ دوانیاں ختم ہو گئیں، دماد ہو گئے تھے نا. ایسے ہی حضرت جویریہ اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے نبی بنو مستلق میں قید ہو کر کے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. نکاح کا دو فائدہ ہوا، اولاً بنو مستلق کے لوگ دوبارہ ہمت نہیں کی، دشمنی ختم، اور دوسرا جب مسلمانوں نے دیکھا یہ تو ہمارے نبی کی بیوی ہو گئی ہیں، اور جو ان کے گھرانے کے قیدی ہیں وہ سب اللہ کے نبی کے صالح کہلائیں گے، لہذا لوگوں نے وہ تقریباً 100 گھرانہ تھا، سب کو آزاد کر دیا، سب مسلمان ہو گئے. حضرت جویریہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے بہت مفید بابرکت ثابت ہوئی کہ ان کے نکاح کی وجہ سے اتنے لوگ آزاد ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور آخری بات یہ ہے کہ ایک آخری مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو سنت اور حدیث پیش کی جاتی ہیں اس کی حفاظت بھی ہو سکے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 54 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی سے نکاح، 6 سال کی بچی سے نکاح، اما عائشہ اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا مقصد اللہ رب العالمین کا بعد میں ثابت ظاہر ہوا کہ یہ تھا کہ یہ شریعت کی حفاظت کریں. مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیں، کوئی گفتگو کریں، صحابہ کرام ہیں، اصحاب صفہ ہیں، موجود ہیں، پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے، جو بھی اللہ کے نبی بیان فرمائے وہ سب یاد کرتے تھے، اور شریعت اس طریقے سے محفوظ ہو جاتی تھی. لیکن گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں، کوئی کام کریں، تو اس کو کون محفوظ کرے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہر جگہ کے لیے نمونہ ہے، گھر کے اندر بھی، باہر بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بھی، ہر جگہ ہمارے لیے آئیڈیل وہی ہیں. تو باہر کی چیزیں تو معلوم ہو جائے گی امت کو، لیکن گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کیا آپ کا عمل ہوتا ہے، کیسے سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب نمازیں پڑھتے ہیں، کب بیویوں کے پاس جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں کون محفوظ کرے گا؟ تلاش تھی ایک ایسی لڑکی کی جو ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ ہو، اس کا ذہن ایک دم خالی ہو اور ذہین و فطین ہو، اور وہ تھی اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا. ان کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، اور واقعتاً یہ مقصد پورا ہوا کہ آج تقریباً 2210 روایتیں ہوں گی غالباً جو اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. اتنی ذہین و فطین تھیں، معاملے کو اتنا سمجھ رکھتی تھی، بچپن سے ہی کئی مسائل ان کے آتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کتنا تیز چلتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ریکارڈ کرتی تھیں، یہ محفوظ کرتی تھیں، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد تقریباً 47 سال باحیات رہیں، اور لوگوں کو
لوگوں کا کوئی مسئلہ ہوتا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو سیدھا امی عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، آپ رہنمائی کرتی تھیں۔ یہ کیا مقصد تھا؟ ان کی نکاح کا اصل مقصد جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی حفاظت کرنے والی کوئی ہو، اور ان سے بہترین کوئی تھا نہیں اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کیا۔ یہ آخری بات اس اعتراض کا جواب ہے جو آج بہت سارے لوگ اس کو سننے کے بعد خاموش جاتے ہیں کہ 9 سال کی بچی 54 سال، 9 سال 54 سال، 9 سال 54 سال، یہ عجیب سا لگتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور واقعتاً اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے آپ کی زوجت میں دی تھی وہ پورا ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے سننے کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ بار اللہ ہمیں نبی سے محبت اور عقیدت رکھنے والا بنا، نبی پر سچے معنوں میں ایمان لانے والا بنا، نبی کی اطاعت کرنے والا بنا، نبی کے لیے نصرت و مدد کا ذریعہ بنا، الہی ان کی حمایت کرنے والا بنا، ان کی جانب سے ہمیں دفاع کرنے والا بنا۔ امہات المومنین، تمام امہات المومنین، تمام صحابہ کرام کی جانب سے بھی ہمیں دفاع کرنے والا بنا۔ اولاً ہم تمام کو سیرت کو پڑھنے والا سمجھنے والا بنا، نبی کے بارے میں، نبی کی بیویوں کے بارے میں پڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ میں اپیل کروں گا تمام بھائیوں سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، 2 صفحہ 3 صفحہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور ہر زبان میں الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، آپ عربی میں پڑھیں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، رومن میں، تقریباً ہر زبان میں موجود ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے، خود بھی اپنے بال بچوں کو بھی تلقین کیجئے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے تو اندھی محبت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں ہم جانیں، اور جب ہم جاننا شروع کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود ان معاملات کا ہم دفع کر سکتے ہیں۔ الہی تو ہم کس کو توفیق دے۔ الہی جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، الہی ان کو نشان عبرت بنا دے، ان کو ایسا کر کے 2 لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے۔ الہی جو بھائی اس معاملے میں حد سے تجاوز کیے گئے ہیں ان کو ہدایت دے، سیدھا راستہ سے چلا، اور جو پریشانیاں ان کی دور فرما، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں الہ ان کی رہائی کا سبب بنا، صحیح منہج صحیح عقیدہ انہیں عنایت فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔